جب کسی فعل کے لیے کام کے لیے نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ روحانی طور پہ انسان پہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جذبہ اس کا کم ہو جاتا ہے، جوش بھی کم ہو جاتا ہے، وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے، اور شیطان کی جیت ہو گئی۔ ساکت تو اس نے نماز شروع کی، بڑے زور شور سے نماز پڑھنا شروع کیا، شیطان نے قابو کرنا چاہا، اس نے وساوس دی، اس پہ خوب زور لگایا، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے بیچارہ۔ تو جب انسان ذکر اللہ کا شروع کرتا ہے تو اس پہ تو بہت ہی زیادہ پھر وہ زور لگاتا ہے، بہت زور لگاتا ہے، اور وساوس کہتے ہیں اس کو، شیطانی خطرات بھی کہتے ہیں، تصوف کے اندر خطرات جماتا ہے انسان کے اندر، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ ذکر کی حالت میں بھی ہوتا ہے تو عجیب سے سب سے بڑا وسوسہ پیدا کرے گا، فائدہ ہی کچھ نہیں ہوتا ذکر کا، سب سے بڑی بات یہی کرتا ہے، اس ذکر سے کیا فائدہ ہے یار، یہ ایک شیطان بس بہت بڑا مار مارتا ہے، اٹھتا ہے یا جاتا ہے، اتنے دنوں کے کرتے کرتے کیا فائدہ، جب مزہ بھی نہیں آتا، ہم نے سنا بڑا مزہ آتا ہے اس میں، یار بڑا لطف آتا ہے، اتنی حدیثیں سناتے ہیں حضرت یہ کرتے ہیں، یار اس میں تو کچھ ہمیں کچھ کام نظر تو نہیں آ رہا، یہاں سے ٹوٹ کر یہ شیطان کے وسوسے بتا رہا ہوں آپ کو، اب اس کا جواب بتاؤں گا آپ کو کہ یہ اب ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا، بھائی کیا فائدہ ذکر سے، کچھ نہیں فلاں ہے، پھر وہ دوسرا وہ انجیکشن لگاتا ہے، مزہ ہی نہیں ہے اس میں، کوئی لذت نہیں ہے، کیا فائدہ ہے، جب انسان کا خیال کہیں جا رہے ہیں، لذت ہے ہی نہیں، آنکھیں بند ہیں یار، ہم بس تسبیح کیے جا رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، چھوڑو یار کچھ اور کام کرتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، اس کو دوسرے راستے دکھائے گا، حالانکہ وہاں تک پہنچائے گا نہیں اس کو، تو یار یہ کر لیتا ہوں، ویسے راستے دکھا رہا ہے اس کو، یار تو تلاوت کر لے، تو یا فلاں کر لے، تو یہی کر لے، دوسرے راستے اس کو دکھا رہا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ذکر سے ہٹاؤں اس کو۔ ذکر کرنے کا واحد ایک مقصد ہے، صرف ایک مقصد، وہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو میں ذکر کر رہا ہوں، فذکرونی، اللہ کا یا اہل الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس طرح نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اس کے پیچھے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں، آپ دیکھیں حج کے پیچھے، عمرے کے پیچھے، قرآن کے پیچھے، تلاوتوں کے پیچھے کتنے فائدے ہیں، سوچ نہیں سکتا آدمی۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرا ذکر کرو، اور فرق کیا ہے باقی اعمال میں، اس میں کتنا فرق ہے کہ سارے اعمالوں کو صرف یہی کہا ہے نماز پڑھو، حج کرو، عمرہ کرو، فلاں کرو، لیکن ذکر کے بارے میں کیا کہا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا كَثِيرًا، جہاں ذکر کا نام آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالی نہیں کا ذکر کرو، کثرت سے کرو، تو یہ تو اور ہی اونچی بات ہے، اس میں پتہ نہیں اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہوں گے، لا یشقی جلیسہم، اس کے بارے میں فرمایا مجلس میں یہ مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، فلاں نہیں آتا، اب یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، لا یشقی جلیسہم، کہ اس مجلس میں آنے والا محروم جاتا ہی نہیں۔ اب یہاں ایک عجیب نقطہ ہے، آپ کو بتاؤں، جب کہا نا محروم جاتا ہی نہیں، محروم کا مطلب کیا ہوتا ہے، نامراد، انسکسیسفل نہیں ہوتا انسان، کس طریقے سے، یہ کسی ایک چیز کے لیے نہیں کہا، صرف یہی نہیں کہا کہ بھئی تم اس وجہ سے محروم ہو ابھی تم نہیں جاؤ گے، بلکہ محروم کے اندر ساری چیزوں کو کور کر دیا کہ اگر کوئی شخص صحت سے محروم ہے، کوئی شخص اولاد سے محروم ہے، کوئی اپنی پریشانیوں سے محروم ہے، کوئی بیماریوں سے محروم ہے، کوئی اپنے کاروبار سے محروم ہے، کوئی اپنے اور مصائب سے محروم ہے، ہر قسم کا انسان جو بھی اس مجلس میں آئے گا وہ محروم نہیں جائے گا۔ کسی اللہ والے سے ایسا ذکر سیکھنا جو ہر وقت ہم کرتے رہیں، اور ایسا ہو ذکر کہ ہمارا کام نہ رکے، کاروبار بھی چل رہا ہو، بچوں کے پاس بھی بیٹھے ہوں، بیوی ہو، گھر بار بھی ہو، اپنے کام بھی چلتے رہیں، اور لیکن کس ذکر بھی ہمارا ہوتا رہے، تو ہم کثیر ذکر میں آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بھئی شیطان تو روکتا ہے ہمیں، کمزور کرتا ہے، لیکن ذکر جو ہم کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے بس، تو لذت کے لیے نہیں کر رہے ہم، کسی چیز کے لیے نہیں، بس اس کام کو نہ چھوڑیں، کام کو چھوڑا شیطان جیت گیا، سستی آ رہی ہے، کمزوری آ رہی ہے، لگے رہیں، کوئی پرواہ، کیونکہ اس میں ایک گارنٹی پیچھے ہے
کہ جس حالت میں بھی تم کرو گے، آنکھ بند ہو رہی ہے، دل نہیں کر رہا، تسبیح بس گھمائے جا رہے ہو، فرمایا اگر اتنا بھی کر لیا تو نے کہ تسبیح کو پکڑ کے بیٹھ گیا تو نیند آ رہی ہے کرتا رہا، تو فرمایا پورا ثواب اللہ کے ذکر کا ملتا ہے۔